بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو ہمارے کلاس کا جو موضوع ہے اجتہاد اور اجتہاد کے طریقے اور اسالیب اور پھر اس کے تطبیقی جو پہلو ہے ان تینوں جہات سے ہم اجتہاد کے اوپر گفتگو کریں تو یہ ہمارے اس کورس کا جو کور بزنس ہے، بنیادی موضوع ہے، وہ یہی ہے. تو ہم انشاءاللہ ان تینوں جہات کو کور کریں گے، اور میں ایک ہلکا سا سٹرکچر آپ کو دے دوں اول سے آخر تک کہ ہم جو اس کلاس میں گفتگو کریں گے تو کن کن نمایاب بڑی بڑی باتوں پر مشتمل ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہم اجتہاد کی ضرورت پر بات کریں گے کہ اجتہاد جو اسلام میں اور فقہ اسلامی میں ایک اہم عامل کی حیثیت سے رہا ہے، تو اس کی واقعی ضرورت کیا ہے. تو وہ ضرورت عقلی لحاظ سے بھی واضح کریں گے، نقلی لحاظ سے بھی واضح کریں گے، دونوں جہات سے. تو ایک تو یہ بات ہوگی، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد کا ایک عمومی تعارف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر دوسرے درجے میں اجتہاد کی جو فنی تعریف ہے جس میں ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے جیسے کہ تعریفات میں ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے فنی تعریف. تو اس فنی تعریف اور تعارف کے بعد پھر ہم تیسری بات پہ جائیں گے کہ اجتہاد کے جو طرق ہے، طریقے ہیں، وہ ٹوٹل کتنے ہیں. اس میں اجتہاد کی تقسیمات بھی آئے گی، اور جو مشہور بحث ہے تنقیحی مناط اور تحقیقی مناط اور تخریجی مناط، تو وہ چیزیں بھی آئیں گی جو اجتہاد کی بیس اور بنیاد ہے. تو گوئے کہ تیسرے درجے میں ہم اجتہاد کے طریقوں سے اور اس کی جو بنیادیں ہیں، یعنی بنیادی جو طریقے ہیں، ان سے ہم واقف ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ایک انفرادی اجتہاد ہوتا ہے، ایک اجتماعی اجتہاد جو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو اجتماعی اجتہاد کا تصور کیا ہے، اور اس تصور کی افادیت کیا ہے، اس تصور کا اصل منشا کہاں سے ہے، پھر اس تصور کے تحت دنیا میں جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ کون کون سے ادارے ہیں، اور اس حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں امت مسلمہ کی سطح پر، تو اس سے ہم واقفیت حاصل کریں گے. تو گویا کہ اجتماعی اجتہاد ہمارا ایک موضوع ہوگا. اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہوگی کہ علامہ اقبال کا جو تصور اجتہاد پیش کیا جاتا ہے، جس کو ایک دو دھاری تلوار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو متجددین لوگ ہیں اس کو علماء کو طعن و تشنیع اور ملزم بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو تحریف اور الحاد کا ایک ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں اسلام میں، اور اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ علامہ اقبال کے تصور کے تحت وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک منفی گوئے کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا مثبت استعمال بھی ہوتا ہے اس تصور کا کہ اجتماعی اجتہاد کا جو پہلے تصور دیا تھا علامہ اقبال مرحوم نے دیا تھا، اور ایک پہلا ایک خاکہ تھا جو ان کے ذہن میں تھا، جو ایک اچھی بات تھی اور عصر حاضر کے ضرورت پورا کرنے والی بات تھی. تو اس کا مثبت پہلو بھی آپ نکال سکتے ہیں، منفی بھی. تو علامہ اقبال کا جو تصور اجتہاد ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کا حقیقی مطلب کیا ہے، اور اس کا جو غلط مطلب لیا جاتا ہے تو اس کو ہم نگیٹ کریں گے کہ وہ مطلب وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اہم بات ہوگی. ساتھ ساتھ تو ایک اہم بات، چوتھی بات آپ اس کو یا پانچویں کہہ سکتے ہیں، کہ تصور جو اجتہاد ہے یہ تو ایک تصوراتی چیز نہیں ہے بلکہ ایک عملی چیز ہے، اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ جب ہے جب ہم اجتہاد کے اصول کو سامنے رکھ کر واقعی ان مسائل میں اجتہاد کا عمل ہم کریں جس سے قرآن و حدیث ساکت ہے. تو اس اجتہاد کے عمل میں ہمیں ایک تو بنیادی صلاحیت کی ضرورت ہوگی، تو وہ تو اجتہاد کے شرائط کے حوالے سے بات ہے، تو اس پہ بھی بات ہم کریں گے. لیکن دوسرے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم اگر اجتہاد کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے جو ٹولز ہے اور جو معلومات کے حصول کا ذریعہ ہے وہ کیا کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے کہ فقہ اسلامی میں جو
دور جدید میں وسعت اور تنوع آیا ہے تو اس سے بھی ہم واقف ہوں، تاکہ ہمیں اگر کسی مسئلے پہ اجتہاد یا بحث کرنے یا تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس مسئلے پہ یہ کام ہوا ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اجتہادی کام کے لیے جو ایک کتابی ذخیرہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، وہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہم واقفیت حاصل کریں، تو یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہوگی کہ اجتہاد، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ محض ایک تصوراتی نظریاتی چیز نہیں ہے، ایک عملی اور تطبیقی چیز ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے اجتماعی اجتہاد کی شکل میں، تو اس میں جو چند اہم اہم ادارے ہیں ان سے ہم تعارف حاصل کریں کہ ان اداروں میں کس طرح کام ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اجتہاد کو اب عملاً مطلب یہ کہ عملی اس میں لائیں گے پریکٹس میں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اجتہادی اسالیب اور اس میں کچھ مسائل ہم سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں ان مسائل میں اجتہاد کا عمل ہوا ہے، ان اصول کو مد نظر رکھ کر ہوا، اس طریقے سے ہوا۔ تو ان مسائل میں ہم باقی جو فقہ کے ابواب ہے، جیسے کہ آئلی مسائل ہے، جیسے کہ طب کے حوالے سے مسائل ہیں، جیسے کہ معاشرتی کچھ مسائل ہے، اس سے بھی ہم مثالیں دیں گے، لیکن زیادہ جو ہماری جو توجہ ہوگی وہ اسلامک بینکنگ کے اوپر ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ اجتہاد کا عمل اس فیلڈ میں ہوا ہے۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اسلامک بینکنگ میں جو اجتہادی پہلو ہے نئے نئے، تو وہ کیا کیا ہے اور اس پہ کیسے کام ہوا ہے۔ اور یہ میں ایکسیپٹ کر لوں ایک سلام جی۔ تو اجتہاد کی تطبیقی مثالیں گوئے کہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن پہلو پر، کن کن مسائل میں، کن کن میدانوں میں کس طرح اجتہاد ہوا ہے۔ تو عملی مثالیں جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کو پھر حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا کام ہو رہا ہے، اور پھر اس کو رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی سٹرکچر میں نے اس کلاس کا جو آخر تک انشاءاللہ چلے گا میں نے سامنے پیش کیا، تاکہ آپ علی وجہ البصیرہ اس میں شامل ہو کے اس کلاس میں ہمیں یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی اور اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ اجتہاد کی ایک عقلی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر آپ نقلی دلائل سے ہٹ کر صرف لاجیکل انداز میں دیکھیں تو بھی اس کے ایک ریشنلٹی بنتی ہے کہ یہ ایک واقعی ایک ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم زندگی شریعت کے مطابق نہیں چلا سکتے، نہ انفرادی زندگی ہم اپنی گزار سکتے ہیں، نہ اجتماعی زندگی ہماری اس کے بغیر چل سکتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی عامل ہے اور بنیادی ایک حصہ ہے اس کا ہماری عملی زندگی کے جو احکام ہے اس کو تجویز کرنے میں۔ تو اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائے تو ہم کچھ سیناریوز سامنے رکھتے ہیں، کچھ پس منظر سامنے رکھتے ہیں جو مسلمہ حقیقتیں ہیں۔ تو ان پس منظر کو جب ہم ملائیں گے آپس میں تو اس سے ایک ریشنل جو رزلٹ نکلے گا اور ایک لاجیکل جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اجتہاد کا عمل ہونا چاہیے، اور یہ دین کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر اس دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور اس دین کا جو تصور ہے بحیثیت دین کے زندگی گزارنے کا عملی طریقہ اور زندگی بھی پوری زندگی، تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک سیناریو اور ایک حقیقت یہ ہے کہ جو زمانہ ہے نا جس کا ہم حصہ ہے اور ہمارے اوپر زمانہ گزر رہا ہے، اور آج تو سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت جو ہے وہ صرف طول عرض عمق نہیں ہے، بلکہ زمانہ بھی اس کی حقیقت کا حصہ ہے۔ اور یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے، اس پہ میں نے ایک بات بیان کیا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، جو صورت ہے سورہ کو عصر، تو اس میں اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ بنا کر، یعنی زمانے کی مثال دے کر یہ بات بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو عصر جو زمانہ ہے اور انسان، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس میں یہ بات تھی، ایک پوائنٹ کی بات، کہ زمانہ بھی انسان کے وجود کا حصہ ہے، اور زمانہ مسلسل نکلنے والا، گزرنے والی چیز ہے۔ تو اگر انسان کے پاس آخرت کے ذخیرے کے کوئی اسباب نہ ہو اور صرف اس مادی دنیا تک ہی اس کی تگ و دو ہو تو وہ یقیناً خسارے میں ہے۔
اس لیے کہ یہ چند لمحات کا نام ہے، پھر انسان زندگی کے چند لمحات کا نام ہے، اور یہ لمحات تو مسلسل گزر رہے ہیں، اور وقت ہر سیکنڈ کے ساتھ گھٹتے ہی جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر انسان کی صرف یہ حقیقت ہے جو مادی ہے، تو پھر تو انسان یقیناً خسارے میں ہے، اور اس کا وجود فنا ہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس فنا کو بقا ملے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے۔ خیر یہ تو ہمارا بھی موضوع نہیں ہے، لیکن بات یہ تھی کہ زمانہ جو ہے یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے ایک لحاظ سے۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ تغیر پذیر چیز ہے۔ زمانے کی تعریف جو ہے نا ایک شاعر نے کی ہے، جو بڑی اچھی تعریف ہے زمانے کی، گویا کہ پوری حق مذہب کی ناکامی محسوس کی کہ جو ہے ہمارا مذہب زندگی کا اور عملی زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو انہوں نے مذہب ہی کو کنڈم کر لیا کہ مذہب جو ہے اس کا دائرہ کار صرف چند عقائد کی حد تک ہے، چند عبادات اور ظاہری مراسم کی حد تک ہے، باقی زندگی سے کوئی کلی تعلق دین کا نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک مفر اور ایک بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، لیکن اسلام تو بھاگنے والا نہیں ہے۔ وہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ہر حالت میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ کہ آپ کو پابند کر رہا ہوں کہ تم نے میرے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں یقیناً ہر انسان کے حق بنتا ہے کہ وہ وہی سے مطالبہ کرے کہ میرے یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں میرے رہنمائی کرے کہ میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس رہنمائی نہیں ہے تو پھر تو یہ دین کی کاملیت کا جو دعویٰ ہے وہ محل نظر ہوگا، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرا سیناریو یہ ہے۔ تیسرا سیناریو بھی تقریباً اس کا ایک تکمیلی ہی آپ کہہ دے، اس کا کمپلیمنٹ ہی کہہ دے اس کو، وہ یہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے حضور کے زبان یہ اعلان کروایا کہ آپ کا دین یعنی زندگی گزارنے کا جو عملی طریقہ ہے اور عملی زندگی گزارنے کے جو اسالیب ہے اور جو ہدایات ہے، جو اصول ہے، وہ مکمل ہو گئے، اور اس کو میں نے آپ کے لیے تا قیامت پسند بھی کیا اور آپ کو اس کا پابند بھی کیا۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے زندگی گزارنے کا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، آخرت میں اس پہ پکڑ ہوگی تمہاری۔ تو بہت ایک اسٹرکٹ قسم کے اس کرائٹیریا میں ہمیں کھڑا کیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز منظور ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارا ایک جائز مطالبہ بنتا ہے کہ جو ہمارے نئی نئی صورتحال ہے جس کا ہم قرآن و حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں پاتے، تو اس میں ہمیں رہنمائی ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک اور بات ہے۔ اور چوتھی بات بھی تقریباً اس کی ایک دوسری تعبیر آپ کہہ سکتے ہیں، جو ایک بہت مناسب تعبیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ملائے، کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یعنی ہمارا بحیثیت مسلمان حضور کے حوالے سے دو عقائد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہمیں صرف انہی کے ذریعے ملی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ ان پر نبوت کا خاتمہ بھی ہوا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات آئیں گی تو وہ ان کے اتباع میں ہی آئے گی۔ اگر حضرت مہدی آئیں گے تو بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر جب تشریف لائیں گے تو کوئی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس دین محمدی ہی کو لاگو کریں گے۔ تو ختم نبوت کے بعد کوئی نیا راستہ بھی نہیں ہے کہ وحی کے حصول کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈا جائے۔ تو یہاں بھی ایک بندش ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک پانچویں بات بھی آپ ملائے، وہ یہ ہے کہ جو وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی شکل میں ہمیں دی ہے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہا، اس لیے کہ وہی جو ہے یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ انسانوں کو بس ذرا ٹائٹ رکھو، ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو حرج میں ڈالو تو امتحان ہے۔ امتحان بے شک ہے، لیکن وہ امتحان پازیٹیو ویو میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہے اور اس نعمتوں کے ذریعے ہمیں امتحان میں ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے تو رحمان اور رحیم ذات ہے نا، کہ جو امتحان کا ہمیں مٹیریل دیا ہے وہ بھی نعمتوں ہی پر مشتمل ہے۔ تو پھر یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم نعمت کو چھوڑ کر، رحمت کو چھوڑ کر زحمت کو اختیار کرے اور امتحان میں ناکام ہو، تو یہ تو یقیناً ہماری اپنی ناکامی ہے۔
لیکن اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے، جس پہ ہمیں آزمایا ہے، جس کا ہمیں مکلف بنایا ہے، تو وہ نعمت ہی ہے۔ تو یہ جو نعمت وحی کی صورت میں اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں وہ حصہ جو انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہے، جن کو آیات الاحکام اور احادیث الاحکام کہا جاتا ہے، تو وہ بہت ہی محدود اور ایک کم حصہ ہے۔ اس پہ کافی بات ہوئی ہے، لیکن اگر آپ محتاط اندازہ بھی لگائیں تو سارے آیات الاحکام جس میں احکام بیان ہوئے ہیں وہ آیتیں، اور جن احادیث میں احکام بیان ہوئے ہیں حلال و حرام جائز و ناجائز کے، وہ احادیث اگر آپ جمع کریں گے تو کوئی 3,500 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو جو مٹیریل مادہ ہے جس سے ہم نے اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، وہ بھی تقریباً بہت محدود ہی ہے، اس لیے کہ اربوں انسانوں کے اربوں اعمال ہے، اور پوری زندگی کے لیے ہے، اور تا قیامت ہے، اور ان سب کا حل ہم نے ان 3,500 جو نصوص ہے انہی سے نکالنا ہے۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور بہت ایک مشکل سچویشن ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ایسا نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ ہر انسان کو الگ الگ اس کا بتا دے کہ آپ کے لیے یہ احکام ہیں، یا ملکوں کے حساب سے بتائے، یا خاندانوں کے حساب سے بتائے، یا کسی بھی حساب سے بتائے، تفصیلی احکام بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے تھے۔ روزانہ کے حساب سے بھی ہو سکتا تھا کہ ہم گھر سے نکلتے تو دروازے پر ایک ہدایت نامہ پڑا ہوتا کہ آج آپ کے لیے یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ایک مستقل بحث ہے، اور یہی ہے کہ ابتلاء اور امتحان کا جو بہت بڑا فلسفہ ہے، وہ اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا، اور اس سے بہتر کوئی صورت اس کی ہے نہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو بہرحال وہ جو مادہ ہے وہ بھی ایک محدود ہے۔ ان سیناریوز کے ساتھ ایک اور بات ہم ملائے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ان محدود نصوص کے ذریعے سے ہمیں پابند بنایا کہ ان نصوص کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی گزارنی ہے، تا قیامت گزارنی ہے، نئے نئے حالات بھی اس کے مطابق گزارنے ہیں، تو جو ان نصوص کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، تو اس رہنمائی کے حصول کا جو ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ انسانی عقل ہے۔ اور جب انسانی عقل کے ذریعے سے ان محدود نصوص سے لامحدود مسائل کا حکم نکالا جائے گا، یعنی اس بات 3 چیزوں کو آپ ملائیں گے کہ نصوص محدود ہے، انسانی جو وقائع ہے اور جو معاملات ہے وہ بے شمار ہے، اور عقل انسانی کو استعمال کر کے اس کا حل ہم نے نکالنا ہے، تو اس کے ساتھ بالکل ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف ضرور ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی بات کریں، سب مجتہدین ایک ہی بات کریں۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ اجتہاد کے نیچر میں گویا کہ شامل ہے، اور اس کا ایک لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ اگر یہ اختلاف مجتہدین میں نہ ہوتا تو ہم تعجب کرتے، اور اختلاف جب ہے تو ایک نیچرل عمل ہے، اور نیچرل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحمت بھی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرمان ہے، جو بہت بڑے خلیفہ راشد گزرے ہیں خلفائے راشدین کے بعد، کہ فرماتے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے صحابہ کے اختلاف سے جو خوشی ہوتی ہے، کسی مسئلے میں جب ان کے درمیان اختلاف میں دیکھتا ہوں، اس سے جو مجھے خوشی ہوتی ہے وہ ان کے اتفاق سے نہیں ہوتی کہ کسی مسئلے پر وہ متفق ہے۔ آج کل تو لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں نا کہ علماء نے اختلاف بنایا ہے، اور ہر مسئلے میں ان کے اختلاف ہے اور مجتہدین کا اختلاف ہے، اور اس کو ایک بیانہ کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے کہ یہ رحمت ہے، اور مجھے اختلاف سے جو خوشی ہوتی ہے وہ اتفاق سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ اختلاف کی صورت میں مجھے کئی آپشن مل جاتے ہیں، اور مختلف صورتحال میں مختلف آپشن کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اتفاق میں تو میں ایک ہی لائن پر لگا ہوا ہوں، اس سے آگے پیچھے میں نہیں ہو سکتا۔ تو مجتہدین کا اختلاف اجتہاد کا ایک لازمی عقلی نتیجہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اختلاف کو نیگیٹو جب بنا جاتا ہے جب ادب الخلاف اور اختلاف کے جو آداب شریعت نے طے کیے ہیں اس کی رعایت جب نہ رکھی جائے تو پھر اختلاف یہ رحمت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جب اختلاف ادب الخلاف کے ساتھ ہو تو یقیناً یہ رحمت ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم ملائیں گے تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت بھی سمجھ آ گئی، اس لیے کہ محدود نصوص سے لامحدود مسائل کا حل اجتہاد ہی کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں۔
اور یہ بات بھی ہمیں واضح ہوگی کہ اس اجتہاد میں اختلاف کا ہونا بھی ناگزیر ہے، ضرورت ہے۔ اب یہ ایک بنیادی گویا کہ ضرورت والی بات تھی، اور اس سے آپ کو اجتہاد کا ایک بنیادی تعارف بھی حاصل ہوا کہ انسانوں کے بے شمار جو مسائل اور زندگی کے جو پہلو ہے، ان کا حل جب ہم وہی اسلامی کے روشنی میں نکالنا چاہتے ہیں، تو اس حل کے لیے جو طریقہ استعمال ہو، جس میں عقل انسانی کو بروئے کار لا کر ان مسائل کا جو قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، جب ان مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالا جائے گا، تو اس عمل کو جس کے ذریعے سے ان مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اس کو اجتہاد کا عمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی گویا کہ تعارف بھی اجتہاد کا ہوا۔ اب آگے ذرا ہم دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جو بہت بڑی اہم بات بھی ہے، اور اس سے اجتہاد کا جو پراگرس آگے چلا ہے تو اس پہ بھی ہمارے ایک اجمالی نظر آ جائے گی کہ کس طرح ہوا ہے۔ تو دیکھیں، امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا حامل بنایا ہے، اگر اس کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو یہ بہت زیادہ انقلابات سے بری ہوئی ہے، اور یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس کا سامنا اگر کوئی اور مذہب کرتا اسلام کے علاوہ، تو یقیناً وہ پہلے ہی دن فیل ہو جاتا۔ جیسے کہ ہوا، عیسائیت اور یہودیت عملی زندگی سے خوشی خوشی تو نہیں نکلے، لوگوں کی چاہت تھی کہ ہم چاہیں، لیکن ان مذاہب میں یہ سکت ہی نہیں تھی جو اس کا شکل انہوں نے محرم بنایا کہ وہ زندگی کا ساتھ دے۔ مزید یہ ہے کہ ان مذاہب کو اللہ نے تا قیامت رکھا ہی نہیں تھا، یعنی ان مذاہب کا نقص نہیں ہے، اس میں جو اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا جس زمانے کے لیے، اس کے لیے وہ بھرپور تھے، ہر مسئلے کا حل تھے، لیکن اللہ نے ان کو تا قیامت رکھا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان مذاہب سے یہ تقاضا کرنا کہ آپ قیامت تک کے لیے مسائل کا حل پیش کریں، تو یہ ایک نامعقول بات ہے۔ ایسا جیسے کہ ایک بچے سے آپ جو ہے نا وہ توپ اور جہاز چلانے کا تقاضا کریں، تو یہ ان مذاہب کا نقص نہیں ہے، ان کا جو استعمال کرنے والے تھے انہوں نے ایک چیز کو اپنے محل سے ہٹ کر استعمال کرنے کی کوشش کی، تو یہ ان کا نقصان ہے۔ تو اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہوتا تو وہ فیل ہو جاتا، لیکن یہ اسلام کا سینہ ہے اور اسلام کی طاقت ہے کہ اس نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کوئی سرسری بات نہیں، یہ ایک صورت واقعہ اور حقیقت ہے۔ اسلامی دعوت کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں مکلف کیا گیا اور ان کو وحی کی گئی، تو اس کے بعد قم فانذر وربک فکبر، ان کو دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ حکم جب ابتدا میں تھا تو یہ بہت ہی ایک عجیب انداز میں تھا۔ یہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ سب لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑی عمومی تقریر کر لے اور سب کو بلائے، بلکہ یہ انفرادی دعوت کی شکل میں حضور کو پابند کیا گیا کہ آپ نے ہر آدمی سے الگ الگ مل کر بات کرنی ہے، دو آدمیوں کو اکٹھے جمع کر کے بھی بات نہیں کرنی، بالکل انفرادی دعوت ہے۔ تو کافی عرصے تک انفرادی دعوت کا سلسلہ تھا کہ حضور ایک ایک آدمی پاس الگ الگ جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس سے ایک بڑا مسئلہ بھی آپ کا حل ہوگا، جب آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے صحابہ کرام کے حوالے سے، تو کوئی کہے گا کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہے یہ تھا، کوئی کہے گا کہ نہیں یہ نہیں یہ تھا، کوئی کہے گا کہ میں 5 ان پہلے آدمیوں میں شامل ہوں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، دوسرا کہے گا کہ میں پہلے ان 10 آدمیوں میں شامل ہوں، جبکہ وہ ایک ہی دن کے مسلمان لوگ ہوں گے مثلا۔ تو اس لیے کہ انفرادی دعوت تھی، ایک آدمی کو پتہ نہیں تھا، ایک گھر کو پتہ نہیں تھا دوسرے گھر کا کہ کس گھر میں کون کیا ہے۔ تو مختلف قبائل میں لوگ مسلمان ہوتے رہے، کسی کو زیادہ کا علم تھا، کسی کو کم کا علم تھا، کسی کو آگے پیچھے ہونے کا علم تھا، کسی کو نہیں تھا۔ اس لیے یہ بیانات میں اختلاف بھی آپ تاریخ میں دیکھیں گے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انفرادی دعوت تھی۔ پھر انفرادی دعوت کے بہت کافی عرصہ بعد اس کی اجازت دی گئی کہ آپ چند لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعوت دیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں سے شروع کریں، ان کو جمع کریں۔ اور پھر ایسے ہی کیا حضور نے، اور پھر وہ جو مشہور واقعہ ہے سیرت میں، اور سب سے زیادہ بدبختی جو دکھائی وہ ابو لہب نے دکھائی، جو آخر تک دکھاتا رہا۔ اس لیے تو اللہ نے اس کا نام لے کر ملعون کیا قرآن میں، تا قیامت یا لعنت اس کے اوپر جاری ہے۔
تو بہرحال پھر اجتماعی دعوت کی اجازت دی گئی، لیکن اس دور میں صرف اس بات کی اجازت تھی کہ آپ مسلمان ہو اور تکالیف سہ لیں اپنے اوپر، آپ کو اپنے دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے دفاع کرنے کو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے تو رہنے دو اس کو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو اجازت بھی نہیں ہے کہ اس کا آپ مدد کریں۔ اس لیے یہاں سے ہمارا ایک بڑا اہم اشکال حل ہوگا کہ یار جس معاشرے میں حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے، حضرت عمر جیسے لوگ تھے، اس معاشرے میں باندیوں پر جو مسلمان ہوتی تھی کتنا ظلم ہوتا تھا، غلاموں پر کتنا ہوتا تھا، ذرا جو کمزور خاندان والے لوگ ہوتے تھے ان پہ کتنا ہوتا تھا، تو یہ باقی صحابہ کیا کر رہے تھے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے تھے، اور کیوں ان کا دفاع نہیں کر رہے تھے، اور کیوں اپنی بہادری نہیں دکھاتے تھے؟ یہ سارے اشکالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ تم لوگوں نے ایسا کرنا ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے بنیادی اسکیم کا حصہ تھا۔ وہ دن جب اسلام کو غلبہ ہوا تو اس اسکیم کا یہ حصہ تھا کہ اس طرح ہو۔ تو بہرحال کافی عرصے تک یہ بات، اور مکہ کے بلکہ پوری زندگی تک جو مکی زندگی ہے 13 سال کی، یہ اصول جاری تھا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور یہ کہ آپ کو دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر بعد میں مدینہ میں اجازت ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اذن کا مطلب اس سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی، اجازت ہی اب مل گئی۔ تو پھر جب دفاع کی اجازت ملی تو پھر اقدام کی بھی اجازت ملی، پھر جہاد ہوئے، ان جہادوں کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اسلام جب جزیرت العرب تک تھا تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہی بھی اسی صورتحال کے مطابق ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر نازل ہوئی تھی، اسلام بھی ابھی اپنے مقر میں تھا، اپنے مستقر میں ہی تھا، اپنی اصل جگہ سے نکلا نہیں تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں اسلام مشرق و مغرب میں پھیل گیا، اور ان ایسی ایسی جگہوں پر گیا جس کو سپر پاور اس وقت میں کہا جاتا تھا اور بجا کہا جاتا تھا، جو بہت ہی ترقی یافتہ لوگ تھے بنسبت اس جزیرت العرب کے اور اسلام کے مولد کے، جہاں اسلام کی پیدائش ہوئی تھی، شروعات ہوئی تھی۔ اسلام اس جگہ سے نکل کر ایسی ایسی جگہوں میں پہنچا جس کی ہر چیز وہاں سے مختلف تھی جہاں اسلام کی شروعات ہوئی تھی۔ ان کا رہن سہن مختلف تھا، ان کی معیشت مختلف تھی، ان کی سیاسی چیزیں مختلف تھی، ہر چیز دوسرے سے مختلف تھی۔ لیکن اسلام نے اس کو آبزرو کر لیا، اس صورتحال کو اپنے اندر سمو لیا، اور اس کے بعد جب اسلامی فتوحات پھیلتی گئی اور اسلام پوری دنیا پر نافذ ہوتا رہا، تو کہیں بھی یہ تشنگی محسوس نہیں ہوئی کہ یار یہ نیا صورتحال ہے تو ہم اللہ کو کیسے راضی کریں اور اللہ کے رسول کو کیسے ہم فالو کریں۔ اس صورتحال میں ہر چیز کا ایک واضح ہدایت نامہ موجود تھا اور ایک واضح حکم موجود تھا۔ تو یہ جو صورتحال تھی جس کا اسلام نے سامنا کیا اور ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیا اور اس کا حل پیش کیا، یہ اس اجتہادی طاقت کی بنیاد پر ہی کیا اسلام نے۔ اگر اسلام کے پاس یہ چیز نہ ہوتی تو اسلام اس زمانے کا اور ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اور اسلام فیل ہو جاتا اگر یہ بات نہ ہوتی۔ لیکن یہ جو ہوا تو اس وجہ سے کہ اسلامی نصوص میں اس بات کی صلاحیت تھی۔ اب اسی بات کو تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو صلاحیت اسلام کو حاصل ہوئی تو اس کے پیچھے دو اہم عامل تھے، کار فرماتے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے۔ ایک اسلامی جو نصوص ہے اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں، ان اصول میں اتنی جامعیت تھی اور اتنی ہمگیری تھی ان اصول میں، اور اتنی صلاحیت تھی کہ وہ صرف جزیرت العرب کے اس محدود نقطے تک محدود نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر پوری دنیا تک بھی وہ اصول جائے تو وہ برقرار رہیں، اس کو کوئی توڑنے والی چیز نہ ہو۔ تو وہ اصول ایسے مستحکم اور جامع تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسلام کو اللہ نے بہت بڑے رجال کار دیے، ایسے رجال کار جنہوں نے ان مسائل کا حل پیش کیا۔ اگر یہ رجال کار اسلام کے پاس نہ ہوتے تو اسلام آگے دنیا پر نہیں لاگو ہو سکتا تھا، جیسے کہ 1000 سال تک ہوا۔ یہ ان رجال کار کی بدولت ہوا کہ انہوں نے ان اصول کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے عملی طریقے شریعت کے مطابق واضح کیے۔ ان رجال کار کو مجتہدین کہا جاتا ہے۔
جن کی امت مسلمہ پر بہت بڑے احسانات ہیں کہ ان کو اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے راستے انہوں نے دیے۔ اگر یہ مجتہدین نہ ہوتے تو ہم ایک اعمیٰ اور ایک اندھیرے میں ہوتے، کوئی ہمارے پاس حل نہیں تھا۔ اور ایسے ایسے رجال کار اللہ نے اسلام کو دیے جس کی نظیر کسی بھی آسمانی مذہب میں نہیں ملتی۔ اس لیے تو ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مترادف ہے، مطلب جیسے کہ وہ کام کرتے تھے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حکم کے اندر لانے کے لیے تھے، تو میرے امت کے انبیاء جو علماء ہے وہ انبیاء تو نہیں ہوں گے لیکن ان کا کام نبیوں والا ہوگا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ نتائج دیں گے جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتے تھے، ہدایت کے نتائج۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مجتہدین کی بڑی نعمت دی، اور یہ ایسی ایسی ہستی اللہ نے دی کہ اگر ان کی زندگی آپ مطالعہ کریں اور ان کی کاوش آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک آدمی نے اتنا کام کیا ہے جو آج کے ہزار لوگ بھی نہیں کر سکتے، اور ان سخت حالات میں کیا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان مجتہدین جو بے شمار تھے ان میں چار مجتہدین زیادہ مشہور ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، اور یہ اپنی سینارٹی کے لیے حساب سے بھی اسی طریقے سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے تھے، اور علامہ شبلی نعمانی نے ان کی سیرت پر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ بات انہوں نے کی ہے حوالوں کے ساتھ کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے 6 لاکھ مسائل مدون کیے تو ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیا۔ آج اگر ہمارا کوئی دنیا کا مجمع فقہی مل کر سال میں 8 10 مسائل حل کرتے ہیں اور اتنے ہی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے بنفس نفیس 6 لاکھ تک مسائل امت مسلمہ کے حل کیے۔ امام مالک کے اگر آپ دیکھیں گے المدونۃ الکبریٰ ان کے اجتہادات کا مجموعہ ہے جس میں 36,000 بڑے بڑے مسائل مذکور ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے کتاب الام ہے۔ اس طریقے سے امام احمد کے مجتہدات کو 40 جلدوں میں جمع کیا گیا ہے، جس پہ ہم الگ سے کسی دن تفصیل سے ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ رجال کار اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اس امت کے لیے ایک ایسی ہستی کو بھیج دیتے ہیں جو ان کے لیے دین کی تجدید کرے۔ اور دین کی تجدید کے دونوں مطلب ہے کہ جو دین کے صحیح طریقوں کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے تو اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیں، اور یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ان کو رہنمائی نہیں مل رہی تو ان کے رہنمائی کریں۔ تو یہ مجتہدین اور مجددین اس امت مسلمہ کی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ رجال کار ہے۔ تو ان دو ذرائع سے پھر اسلام نے امپلیمنٹیشن اپنی کی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اپنے آپ کو قابل عمل بنایا ہے اور اپنا سکہ جمایا ہے۔ اور آج دنیا جتنی بھی تحقیق کرے وہ اسی نتیجے پر ہر ہر مسئلے میں پہنچے گی کہ اسلام نے جو حل پیش کیا ہے اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں۔ کل میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، آج کل اے آئی کے ذریعے سے سائنٹیفک ویڈیوز بنائی جاتی ہے جو بڑی مفید ہوتی ہے، تو آپ حضرات بھی سن لیا کریں، اس سے بڑی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک محقق گزرے ہے، اس نے اس بات پہ تحقیق کی تھی کہ یہ انسان کی جو جنسی طاقت ہے نا یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کا جو اختراعی زندگی ہے، اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے کسی بھی فیلڈ اور میدان میں، تو اس میں اس طاقت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ لہذا جو لوگ اس طاقت کو صرف متع اور لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو فلسفے اس بات پر مبنی ہے کہ انسان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے اس لحاظ سے کہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے یہ تعلقات قائم کرے، تو فلسفے فیل ہے، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا انسانیت کے لیے۔ باقی حلال و حرام کے بعد سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو اس سے انسانوں کی صلاحیتیں بالکل برباد ہو جائیں گی، باقی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی۔ پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی دنیا میں کوئی کارنامے انجام دیے ہیں، جو ایجادات کی ہے بڑی بڑی، جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی زندگی پہ بہت کنٹرول رکھا تھا۔
اور ایک بہت بڑا باکسر جس سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس ٹیلنٹ کے پیچھے راز کیا ہے، تو اس نے یہی بات بتایا ہے کہ میں اپنے راتوں کو محفوظ استعمال کرتا ہوں، اور اس طریقے سے جو مغربیت میں ہے اس طریقے سے میں زندگی نہیں گزارتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس تحقیق کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ اس طاقت کو اگر اسی طریقے سے استعمال کیا جائے جو اسلام نے تجویز کیا ہے اور زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہے، تو ہی ایسا ہوگا۔ نہ تو رہبانیت ہو عیسائیت کی طرح کہ کچھ بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ غیر فطری چیز ہے، تو اس سے جو نتائج سامنے آئے وہ بہت ہی بھیانک تھے۔ اور نہ بالکل اس طرح آزادی ہے جیسے کہ آج کل آزادی اور ترقی اور مساوات کا نعرہ جدیدیت لگا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کا پورا اصول ہی اس پر مبنی ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو قابل عمل جو انسانوں کے لیے واقعی مفید ہو اور واقعی جو صلاح و فلاح کا ذریعہ ہو، آپ کو وہی ملے گا جو اسلام نے دیا ہے۔ تو ہر مسئلے میں اگر انسان تحقیق کرے گی اور انسانیت جستجو کرے گی، تو آخر میں اسی بات پر پہنچے گی جو اسلام کے حقیقی تعلیمات ہے، اس سے آگے پیچھے اس سے کم و بیش کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا زندگی گزارنے کا۔ تو یہ رجال کار اللہ نے جو ہمیں دیے، جنہوں نے ان اصول کو استعمال کر کے زندگی کو واقعی دین کو واقعی قابل عمل بنایا، تو یہ مجتہدین ہے جس کے ذریعے سے اجتہاد کا عمل ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور انہی رجال کار کے ذریعے سے اسلام نے تغیر جو زمانے کی ایک نیچر تھی اس پہ کنٹرول پایا اور اس کا ساتھ دیا، اور ساتھ نہیں دیا بلکہ زمانے سے آگے چلا گیا، کیونکہ اسلام صرف زمانے حاضر کا حل نہیں دیتا تھا، قیامت دیتا ہے۔ تو باقی چیزوں کی زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ صورت باقی جو بھی مذاہب ہو یا جو بھی سسٹمز ہو اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی کا ساتھ دے اور ساتھ ساتھ چلے۔ اسلام زندگی کا صرف ساتھ نہیں بلکہ اس سے آگے چلتا ہے، اور ہر تغیر کا اس کے پاس حل ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اہم بات واضح کروں جس پر ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے کافی بات کی ہے، اور آخر میں کچھ کتابیں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا جس کو پڑھ کر آپ یہ جو موضوعات میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں یاد سے آپ کو بتا رہا ہوں ان کتابوں کے مطالعے کا خلاصے کے طور پر، تو بعد میں آپ وہ مطالعہ بھی کر سکیں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اسلام ہر تغیر کا ساتھ دیتا ہے، یہ بات اصل میں غلط ہے۔ کیونکہ اس بات کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر اسلام جو ہے ہر تغیر کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ تو اسلام کوئی ترمامیٹر تو نہیں ہے کہ جو صرف آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے بخار 102 ہے، اور باقی یہ نہ بتائے کہ یہ کیوں ہے اور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اس طرح کا مذہب تو نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام تغیر کے ساتھ ڈیل تو یقیناً کرتا ہے، اور زمانے کے اس نیچر کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کہ ہر تغیر کو قبول کرے اور ہر تغیر کے ساتھ اپنے آپ کو بدلے۔ جیسے کہ آج کل جو اسلام کے بعض نادان دوست ہیں نا، وہ اسلام کو اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ مغرب سے جو بھی نئی چیز آئی تو انہوں نے اسلام کا ور- ورژن ہی بدل دیا ان کے لیے، اور فوراً اپنا موقع بدلا کہ نہیں اسلام تو ایسا ہی کہتا ہے۔ جب ڈاروین کا نظر ارتقاء آیا تو قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جب مرد و زن کے مساوات کی بات آئی تو بھی قرآن ہی پر تیشہ چلایا گیا اور نصوص سے اس کے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جب بات آئی کہ خنزیر کیوں حرام ہے تو اس پر یہاں تک بات ہوئی کہ یہ خنزیر جو حرام تھا نا، یہ اس زمانے میں تھا جس میں خنزیر بہت گندے طریقوں سے پلتے تھے۔ آج کل تو ان کی فارمنگ ہوتی ہے، بہت صاف ستھرے طریقوں سے ان کو رکھا جاتا ہے، تو آج کا خنزیر تو حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مرد و عورت کی گواہی کا اصول ہے کہ فرجلوں و امرأتان، یہ اس زمانے میں تھا جہاں عورتیں ان پڑھ تھی اور زیادہ واقف نہیں تھی زندگی سے۔ آج کل کی تو عورتیں بہت پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو یہ مردوں کے بالکل برابر ہونے چاہیے۔ اور جہاں للذکر مثل حظ الانثیین تھا، تو وہاں بتایا کہ یہ اس زمانے کی بات تھی جہاں عورت کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی،
اور آج کی عورت تو بہت کمانے والی ہے، تو یہ مرد کے برابر ہونے چاہیے، شانہ بشانہ ہر چیز میں، ہر حق میں ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے اسلام ہی کو مختلف تعویلات کے ذریعے سے بدلا، یہ اسی نقطہ نظر کی غلطی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اسلام کو ہر تغیر کا سہارا دینے والا سمجھا، جبکہ اسلام کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن کو اللہ تعالیٰ مہیمن قرار دیتا ہے۔ مہیمن کا مطلب ہے نگہبان، گارڈین، نگران، جو ایک چیز کو پرکھ کے دیکھے اور اس کے صحیح اور غلط کا امتیاز کرے، اور جو صحیح ہے اس کو برقرار رکھے اور جو غلط ہے اس کو روکے۔ تو اسلام تغیر پر نگہبان ہے، زمانے کے تغیر کو وہ اعتبار میں لاتا ہے، اپنی نظر میں رکھتا ہے، لیکن ہر تغیر کو قبول نہیں کرتا۔ وہ تغیر جو انسان کے صلاح و فلاح اور انسان کی کامیابی پر منتج ہو اس کو برقرار رکھتا ہے، اور جو انسان کے لیے مضر ہو تو اس کو منع کرتا ہے۔ اور تغیر کے ساتھ اسلام اس طرح ڈیل کرتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف ایکسیپٹنس ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ قبول کرو اور آگے چلے جاؤ۔ اس لیے اسلام کا جو صحیح ترجمان ہوگا تو وہ زمانے کے ہر تغیر کے لیے بچے گا نہیں اور اس کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ اس کو جانچے گا، پرکھے گا، اور اس کی حقیقت اور گہرائی میں جائے گا، اس کے ابعاد اربعہ میں جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے مقاصد اور معالات پر نظر رکھے گا، اور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز مفید ہے یا مضر ہے۔ تو اگر مفید ہو تو اس کا اسلامی حل پیش کرے گا، اگر مضر ہو تو اس کو ابتدا سے ہی نگیٹ کرے گا، اس کو ابتدا سے ہی منع کرے گا۔ اس لیے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا ایک باب ہے شریعت میں۔ اور ایسے تغیرات جو زمانے میں آئے جو انسانوں کی مصلحت پر مشتمل نہ ہو، تو اس کو برقرار رکھنے کے بجائے اس کو ختم کرنے کا حکم ہے، اور ختم کرنے کے پھر درجات دیے گئے ہیں کہ جس کی ہاتھ سے طاقت جس کو حاصل ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر یہ طاقت حاصل نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے۔ تو ایسا نہیں کہ ہر تغیر کو قبول کیا جائے۔ اگر کسی معاشرے میں سود رائج ہے تو آپ کا ہے کہ آج کل سود کے بغیر زندگی نہیں چلتی، لہذا سود ہی کو جاری رکھو۔ اگر کسی جگہ زنا پھیل جائے تو اس کے لیے کوئی ہیلے حوالے نکال لو، کسی جگہ قمار پھیل جائے تو اس کے لیے، کسی جگہ بے پردگی بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے کوئی طریقے نکالو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام مہیمن ہے، نگہبان ہے، وہ تغیر کے صالح اور غیر صالح کو دیکھے گا اور پھر اس کے حساب سے اس کے ساتھ اس کا سامنا کرے گا اور اس کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام ہر تغیر کا ساتھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کہ اسلام ہر تغیر کا سامنا کرتا ہے، کبھی پازیٹیو انداز میں کہ اس کو ایکسیپٹ کرے، کبھی نیگیٹو انداز میں کہ اس کو ختم کرے، لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ اس سے سکوت اختیار کرے کہ تمہارے بارے میں میرے کوئی رائے نہیں ہے، تم جو بھی ہو۔ تو ایسا اسلام کی پوزیشن بہرحال نہیں ہے، اور یہ جو ایسی پوزیشن نہیں ہے یہ اس اجتہاد کی بدولت ایسا ہے۔ تو ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ زمانہ تغیر پذیر ہے، اس میں انسانوں کے معاملات بے شمار ہے اور نصوص محدود ہے، ان محدود نصوص سے ان کا حکم نکالنا ہے۔ اس نکالنے کے پیچھے دو کمال ہے، ایک تو اصول کا اپنا کمال ہے کہ اس میں جامعیت ہے، اور ایک اسلام میں رجال کار اللہ نے فراہم کیے جو اس اصول کو اس طرح استعمال کریں اور زمانے کے ہر تغیر کا حل کوئی نہ کوئی وہ نکالیں۔ تو یہ خلاصہ ہوا ابھی تک گفتگو کا۔ اب اس سے آگے ہم ذرا ایک دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ اجتہاد کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ ہے کیا؟ تو اس پس منظر کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں یقیناً ایک تشنگی ہوگی کہ اس اہم چیز سے ہم واقف ہو جس کی اتنی اہمیت ہے۔ اجتہاد جو ہے یہ جہد یا جوہد کے لفظ سے نکلا ہے، جیم حال دا، یہ لفظ ہے، اس کا جو بنیادی مادہ ہے، اوریجن ہے، وہ اسی سے ہے۔ اور اس کو عربی لغت کے حساب سے دو طریقوں سے اب پڑھ سکتے ہیں، جہدن بھی جیم کے زبر کے ساتھ اور جوہدن بھی جیم کے پیش کے ساتھ۔ دونوں کے معنی میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے۔ اگر کسی چیز کے حصول میں طاقت کا بہت زیادہ استعمال ہو اور بہت زیادہ وسائل کا استعمال ہو
تو اس کے لیے جوہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جس چیز کا سامنا کرنے میں زیادہ تکلیف کا انسان کو سامنا کرنا پڑے اور زیادہ سخت سچویشن اس کو پیش آئے، تو اس کو جہد کہا جاتا ہے، جیم کے زبر کے ساتھ۔ تو جیم کے پیش کے ساتھ جو ہے اس میں طاقت کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ طاقت کس چیز پہ زیادہ لگتی ہے، اور جہد جو ہے وہ اس چیز کی ڈیفیکلٹی کے حوالے سے ہے کہ اس میں کتنا مشکل پنا ہے۔ تو بہرحال اس اجتہاد کے اصل جو روٹ ہے اس میں یہ دونوں باتیں موجود ہے کہ اس میں ایک ڈیفیکلٹی بھی ہے، ایک مشکل پنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں بھرپور طاقت کا استعمال بھی ہے۔ اور جو اصطلاحی اجتہاد ہے، جو ایک شرعی اصطلاح ہے، اس میں بھی یہ دونوں عنصر بہرحال موجود ہیں۔ اس لیے جوہد کا لفظ جب اجتہاد باب افتعال میں چلا گیا نا، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایک مختصر لفظ کو آپ زیادہ الفاظ میں بدل دے اور تین لفظی کو پانچ لفظی اب بنائے، تو اس کے معنی میں بھی اضافہ آ جاتا ہے۔ تو جوہد اور جہد میں اگر کوئی مشقت کا اور کوئی طاقت کے بھرپور استعمال کا پہلو تھا، تو اجتہاد کے لفظ میں وہ پہلو بھرپور ہے۔ تو اجتہاد کا مطلب بہت زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنی بھرپور طاقت استعمال کرنا، یہ گوئے کہ اجتہاد ہے۔ تو جب اجتہاد کے فقہی معنی پر ہم جاتے ہیں تو اس میں یہی حقیقت ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب اجتہاد کا جو فقہی معنی ہے اور مفہوم ہے، اس کی بہت مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، تقریباً 13-14 مختلف تعبیرات ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو جامع تعبیر ہے وہ امام بیضاوی رحمہ اللہ کی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقد الجید، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، اور حجت اللہ البالغہ میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کافی بات کی ہے۔ تو انہوں نے بھی امام بیضاوی رحمہ اللہ کی تعریف کو پسند کیا ہے کہ اجتہاد کا جو عمل ہے یہ صرف مجتہد جو ڈائریکٹ اپنے اصول نکالے اور انہی اصول کی روشنی میں جزوی مسائل کا حل تلاش کرے، صرف اس کے کام کو اجتہاد نہیں کہا جاتا، وہ تو یقیناً ہے ہی اجتہاد، لیکن جو مجتہد ایسا ہو جو اصولی طور پر تو اسی کے اصول میں رہتا ہو لیکن جزیات اس سے مختلف نکالتے ہو، تو وہ بھی مجتہد ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اصول بھی ان کے اپنے نہیں ہے، جزیات نکالنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے کام کو گہرائی تک سمجھتے ہو، تو ایسے فقہا کو بھی مجتہدین کہا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ جو ان کے کام ہی پر انحصار اپنا رکھتے ہو اور اس میں کوئی اشباہ و نظائر اور ملتے جلتے مسائل کا حل بھی وہ نکال نہیں سکتے، صرف ان کے کلام کو گہرائی تک سمجھتے ہو، تو وہ مقلدین فقہا جو اس گہرائی سے فقہ کو سمجھتے ہو، اس سمجھنے کو بھی اجتہاد کہا جائے گا۔ تو اجتہاد کا لفظ گوئے کہ عام ہے، ان سب کو کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا جو پہلا درجہ ہے اور جو اعلیٰ درجہ ہے جس کے لیے لفظ زیادہ مشہور ہے، وہ تو مجتہد مطلق ہی کا اجتہاد ہے، جو آگے ہمارے سامنے آگے کلاسز میں زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مجتہد مطلق کا لفظ آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ اب یا ہم اجتہاد کی تعریف، جو ایسی تعریف جو مختصر بھی ہو اور جس میں ساری اہم باتیں بھی آ جائے، تو وہ تعریف ہم ذکر کریں گے۔ اور وہ تعریف امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ اجتہاد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مجتہد، یعنی وہ شخصیت جس کو حقیقی یہ صلاحیت حاصل ہے، وہ جب چار مآخذ میں سے کسی ماخذ کو استعمال کر کے جب کوئی حکم نکالے، تو اس کا جو یہ عمل ہے یہ اجتہاد ہے۔ بذل الجہد من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی فرعی عن ادلتها التفصیلیہ الراجعۃ کلیاتها الی الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس۔ بذل الجہد من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی فرعی، تو یہ بہت مختصر ہے، بذل الجہد من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی فرعی، کہ اپنی کوشش لگانی ہے
تو اجتہاد کا پہلا جو حصہ ہے وہ کوشش لگانا ہے۔ اس کوشش لگانے کی تعبیر بعض تعریفات میں یہ کی گئی ہے کہ استفراغ الجہد، یعنی اپنے کوشش کو آخری نقطے تک لگانا ہے۔ جیسے کہ ایک تیلی ہے اور اس میں پانی ہے مثلا، اور اس تیلی سے اب پانی نکالے اور اتنا اس کو نچوڑے کہ آخری قطرے تک اس سے نکلے، تو اس کو استفراغ کہا جاتا ہے۔ تو استفراغ الجہد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کو اور اپنی جد و جہد کو اور اپنی جو بھی انسان میں اسٹرینتھ ہے اس کو آخری نقطے تک وہ خرچ کرے، اور اس میں کوئی کمی وہ نہ چھوڑے، اور اس کو اللہ نے جتنی صلاحیت اور استعداد دی ہے اور جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے اس پورے کو برائے کار لائے، تو یہ اجتہاد ہے۔ اب برائے کار کس چیز میں لائے اور کون لائے؟ کیونکہ ہر آدمی کی یہ کوشش بھی اجتہاد نہیں کہلاتا، اور ہر فیلڈ اور ہر چیز سے متعلق اس طرح کوشش کرنا بھی اجتہاد نہیں کہلاتا۔ شخصیت کے لحاظ سے بھی اس میں تخصیص ہے، اور کام کی نوعیت کے لحاظ سے بھی اس میں تخصیص ہے۔ تو بذل الجہد من الفقیہ، پہلے شخصیت کے لحاظ سے کہ وہ آدمی جس کو فقیہ کہا جاتا ہو، وہ جب اس طرح اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کرے حکم شرعی کے حصول میں، تو وہ اجتہاد ہے۔ لہذا جس میں صلاحیت نہیں ہے تو جتنے بھی اخلاص سے لگا رہا ہے، لیکن اس کے کام کو اب اجتہاد کی حیثیت نہیں دے سکتے۔ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ وہ فقیہ کون سا ہوگا جس میں اجتہاد کے اوصاف ہوں گے، اس پہ ہم کسی دن مستقل گفتگو کریں گے۔ تو فقیہ کا عمل ہی اجتہاد کہلائے گا، غیر فقیہ کی محنت جتنی بھی ہو وہ نہیں ہوگی۔ پھر فقیہ کا بھی ہر عمل اجتہاد نہیں ہے، فی تحصیل حکم شرعی، جب وہ کسی شرعی حکم کے حصول کے لیے ایسے اقدامات کرے تو تب یہ اجتہاد کہلائے گا۔ پھر ہر حکم شرعی کا حصول بھی اجتہاد کے ذریعے ناممکن ہے، نہ ہوتا ہے۔ صرف وہ احکام شرعیہ ہوں گے کہ فرعین، جس کا نصوص میں کوئی تذکرہ نہ ہو اور جس کا تعلق عقائد سے نہ ہو، کیونکہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے اور وہ بنیادی اعمال جو عقائد کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے کہ نماز کی فرضیت ہے، حج کا فرض ہونا ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کسی مجتہد کے دائرۂ کار میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ اس کو جب کوئی مسلمان مانتا ہے تو کسی مجتہد کے قول کی روح سے نہیں مانتا، بلکہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد کی روح سے مانتا ہے، اس لیے اس میں تقلید بھی نہیں ہوتی۔ ہم اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور حج کو اگر ہم فرض مانتے ہیں، اور زکوٰۃ اور روزے کو اور نماز کو، تو اس وجہ سے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے اور قطعی احکام ہے۔ تو قطعی احکام میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، ظنی احکام میں ہوتا ہے جن کا تعلق عملی زندگی سے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فی تحصیل حکم شرعی فرعی، تو یہ اجتہاد کی تعریف ہوئی، ڈیفینیشن، کہ بھرپور طاقت جب کوئی مجتہد اس کو استعمال کرے ایک حکم شرعی کے حصول کے لیے، وہ حکم شرعی جو فروع سے متعلق ہو، جو انسان کے عملی زندگی سے متعلق ہو، تو تب اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن دین کا اکثریت حصہ جو جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ایسے ہی مسائل پر مشتمل ہے۔ نماز کی فرضیت تو ایک اجتہادی چیز نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر جو 200 سے زیادہ مسائل ہیں وہ سب اجتہادی مسائل ہیں، اس طرح زکوٰۃ اور ہر باب کے بھی یہی ہے۔ تو یہ اجتہاد کی تعریف ہوئی، بذل الجہد من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی فرعی۔ اب مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں، تو جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں انسانی عقل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آزادانہ استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے کہ غامدی لوگ اجتہاد کی یہ تعریف کرتا ہے نا کہ جس چیز میں قرآن و حدیث کے نصوص نہ ہو، تو جب انسان اپنے عقل سے کوئی حل نکالتا ہے تو اس کا نام اجتہاد ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ عقلی نتائج کا نام اجتہاد نہیں ہے۔ اجتہاد ایک خاص چیز ہے کہ اس میں عقل کا استعمال ضرور ہو، لیکن وہ محدود ہو، اس کے کچھ مآخذ ہیں۔
اس ماخذ کی طرف کچھ تعریفات میں اشارہ بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے بھی ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کی کہ استفراغ الجہد فی ادراک الاحکام الشرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ الراجعات کلیاتها فی اربعۃ ال- الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس، کہ عقل کا وہ استعمال جس کا بنیادی سورس جو ہے وہ یا تو قرآن ہو یا حدیث ہو یا اجماع ہو یا قیاس ہو، تو تب اس چیز کو اجتہاد کی حیثیت، جو ایک مقدس حیثیت ہے، وہ دی جائے گی۔ اگر امام ابو حنیفہ کوئی بات کرے لیکن اس کا ماخذ نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو، تو اس کو ہم اجتہاد کی حیثیت نہیں دیں گے، ہم ویسے کہیں گے کہ ان کا ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے۔ لیکن جب وہ قرآن و حدیث کو ماخذ بنا کر کوئی بات کریں گے تو تب وہ اجتہاد کہلائے گا۔ تو اجتہاد عقل کا وہ استعمال ہے جو ان چار سورسز کے ذریعے سے ہو۔ اب یہ جو چار سورسز ہے یہ بھی کہنے کو تو چار ہے، لیکن اگر اس کو آپ بہت اوریجن تک لے جائیں گے تو یہ ایک ہی سورس ہے، اور وہ کتاب اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن ہی اصل ماخذ ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واجب الاطاعت ہے، اور اس کے جو فرامین ہے وہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ تو حضور کی جتنی بھی سنت اور احادیث ہے وہ سب کتاب اللہ ہی کی طرف راجع ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ساتھ حضور کی ایک پوزیشن واضح کی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اس قرآن کی تشریح ان کی ذمہ داری ہے، اور اس تشریح میں جو باتیں کریں گے تو وہ اپنی چاہت سے نہیں کریں گے، بلکہ وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے۔ اس لیے وحی کی دو قسمیں بن گئی، ایک وحی مطلوع اور ایک غیر مطلوع، ایک قرآن کی شکل میں، ایک حدیث کی شکل میں، دونوں کے احکام میں فرق بھی ہے، لیکن بہرحال دونوں وحی الہی ہے۔ تو سنت بھی حقیقت میں کتاب ہی کی طرف راجع ہے۔ اس طرح اجماع کو آپ لے تو اجماع جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی کی طرف راجع ہے، کیونکہ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ماخذ بھی ہو، اور وہ ماخذ یا تو قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا۔ تو اجماع بھی کوئی کہ مستقل چیز نہیں ہوئی، ایک ذیلی چیز بن گئی۔ اس طریقے سے قیاس بھی اسی طرح ہے۔ قیاس کے بارے میں علماء بات فرماتے ہیں کہ قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے۔ یعنی قیاس صرف یہ بات ہمیں دکھاتی ہے کہ بھائی آپ کی یہ جو صورتحال ہے یہ فلان نص کے تحت آ رہی ہے، اس کا اظہار کر رہی ہے صرف قیاس، بذات خود یہ کوئی حکم ثابت نہیں کرتا۔ تو قیاس بھی گوئے کہ لوٹ گیا کتاب اللہ کی طرف۔ تو اصل ماخذ کتاب اللہ ہے، اگر آپ مختصر بات کریں، اور اگر آپ اس کو کھول دیں تو پھر چار ماخذ ہو گئے: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو جب ان چار ماخذ کو سامنے رکھ کر کوئی مجتہد جس میں وہ صلاحیت بھی ہو، جب وہ کسی حکم شرعی کو تجویز کرے گا تو اس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ تو یہ اجتہاد کی کمپلیٹ اور پوری تعریف ہو گئی۔ اب یہ ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس اور اجتہاد یہ ایک ہی چیز ہے یا قیاس اور اجتہاد الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اجتہاد اور قیاس ایک ہی چیز ہے، چنانچہ وہ جب اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں تو الاجتہاد هو القیاس۔ تو اس پر آدمی کو بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ قیاس تو اجتہاد کی ایک محدود حصے کو کور کرتا ہے، کیونکہ اجتہاد صرف اس میں تو نہیں ہے کہ ایک غیر منصوص چیز کو منصوص پر قیاس کیا جائے۔ اجتہاد تو اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عرف و عادت کی روح سے کوئی حکم اخذ کرنا، یا مصلحت کی بنیاد پر کوئی حکم تجویز کرنا جس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، یا جس کو طریق اولویت کہا جاتا ہے کہ جب ایسا ہے تو وہاں بطریق اولا ہوگا، جبکہ وہاں قیاس کا عمل نہیں ہوتا۔ تو اور بھی قیاس کے 8-10 طریقے ہیں، اجتہاد کے 8-10 طریقے ہیں، قیاس ان میں سے ایک طریقہ ہے۔ تو کیسے امام شافعی نے فرمایا کہ قیاس اور اجتہاد یہ مترادف چیزیں ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے، یہ سمجھنے کی ہے تاکہ کسی بڑے امام کی طرف غلطی کی نسبت میں کوئی واقع نہ ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو اصطلاح ہے تو اس میں قیاس کو بہت عمومی معنی میں لیتے ہیں، اور قیاس کو وہ ان سب چیزوں پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جو اجتہاد کے جتنے بھی طریقے ہیں۔
اور قیاس کو وہ غیر نص کے معنی میں گوئے کے لے لیتے ہیں کہ اجتہاد وہ حل ہے جو نص کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پیش کیا جائے، تو اس کو ہم قیاس کہیں گے۔ خواہ وہ نص کے علاوہ جو طریقہ ہو وہ اصطلاحی قیاس ہو جو ایک محدود مفہوم رکھتا ہے جو میں نے واضح کر لی، یا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہو۔ تو امام شافعی کی اصطلاح جو ہے قیاس والی اصطلاح، یہ بہت وسیع ہے، تو اس معنی میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زیادہ واضح تعریف وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی، جس میں الگ الگ ان مآخذ کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ گوئے کہ اجتہاد کی تعریف ہوئی، اور اس تعریف میں اہم بات جو آئی وہ یہ ہے کہ ہر عقلی حکم کو اجتہاد نہیں کہا جائے گا، وہ حکم جو ان مآخذ سے ہو یہی ہوگا۔ اور یہ ایک بنیادی فرق ہے اسلام کے اجتہاد میں اور جو مغربی قوانین میں اجتہاد ہوتا ہے اس میں۔ مغربی قوانین بھی خود اجتہاد ہی کا نتیجہ ہے، انسانی کاوش اور عقلی استعمال کا، اور اس کی جو تشریحات وہ کلا کرتے ہیں یا ججز کرتے ہیں وہ بھی اجتہاد ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس اجتہاد میں اور اسلامی اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ وہ اجتہاد سورسنگ کے لحاظ سے محدود نہیں ہے، ان کے روٹس جو ہے وہ متعین نہیں ہے، ان کے روٹس کو پابند نہیں بنایا گیا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت اور اجماع اور قیاس سے ہی ماخوذ ہیں، جبکہ اسلامی اجتہاد کے روٹس متعین ہیں۔ لہٰذا ایک مغربی طرز اجتہاد میں اور اسلامی طرز اجتہاد میں یہی سے فرق بنتا ہے اپنے اوریجن کے لحاظ سے۔ باقی انسانی عقل کا استعمال وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ذیلی بات تھی، اہم تھی، میں نے واضح کر دی۔ اب آگے ہمارے پاس وقت تھوڑا بچ گیا ہے تو ہم ایک بات کو کر لیتے ہیں، جو ایک اہم بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے کہا کہ جو آیات الاحکام اور احادیث الاحکام ہے نا وہ 3,500 سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ تبیانا لکل شیء، اور جگہ جگہ یہ بات مختلف تعبیرات سے کہی گئی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو قرآن ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں اجتہاد کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے، تو یہ تو ایک کنٹرڈکشن کی صورتحال ہو گئی نا، تعارض آ گیا۔ تو اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل قرآن اپنی جگہ جو دعویٰ رکھتا ہے تبیان لکل شیء، یہ صحیح ہے، نہ امر واقعہ کے مطابق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے اندر ہی ہر چیز کا بیان ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنے جو مشہور کتاب ہے ان کی جو اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے الرسالہ کے نام سے، اس میں شریعت کی یہ جو تبیان لکل شیء کی پوزیشن ہے اس کو انہوں نے اچھی طرح واضح کیا ہے کہ 4 طریقوں سے قرآن نے ہر چیز کا بیان کیا ہے، اور ان 4 طریقوں کو اگر ہم اس آیت کا حصہ بنائیں گے تو پھر یہ دعویٰ اپنی جگہ آپ کو سمجھ آنے والی بات ہوگی۔ تو قرآن یقیناً ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے سے نہیں، کبھی تو اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ بیان کر رہا ہوگا، جیسے کہ حج تمتع کے بارے میں ہے کہ جس نے حج اور عمرہ جمع کر لیا تو اس پر شکرانے کے طور پر دم دینا لازم ہے، اگر کوئی دم نہیں دے سکتا تو اس کو 10 دن روزے رکھنا لازم ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو قرآن کے الفاظ میں آئی ہے اور بڑی وضاحت سے آئی ہے کہ فرمایا گیا کہ 7 روزے ہے، پھر 3 ہے، پھر آگے مزید فرمایا گیا کہ تلک عشرۃ کاملہ۔ تو کبھی قرآن اس کسی بات کو اس حد تک بھی واضح کر لیتا ہے، تو یہ بھی ایک بیان کی صورت ہے، یقیناً ہے، لیکن بیان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہے اور جو صریح بھی ہے اور صحیح بھی ہے، یعنی جو ہمیں پہنچی ہے تو اس کی سند بھی صحیح ہو اور وہ بات بالکل بے غبار اور واضح بھی ہو، تو وہ جو احادیث اور فرامین رسول ہے وہ بھی قرآن ہی کا تبیان ہے، قرآن ہی کا بیان کرنا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن ہی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ پیغمبر اور اس کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ اس طرح کریں گے اور آپ نے ان کی باتوں کو ماننا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔
اور وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہ ساری باتیں حضور کی حیثیت جو تشریح حیثیت ہے اس کے بارے میں قرآن ہی نے بتائی ہے، تو یہ قرآن ہی کا بیان کے ضمن میں یہ بات آتی ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں نافذ کی معاشرے پر، تو وہ بھی قرآن کے تبیان کا حصہ ہیں، جیسے کہ رجم کی سزا حضور نے نافذ کی، اور کئی صحیح اور صریح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے جو 100 کے قریب ہے، اس لیے اس کو متواترات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگرچہ قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ تنفیذی رسول یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ حضور کا چپ رہ جانا بھی شریعت کا بیان ہے، یعنی اگر کوئی کام ان کے سامنے ہو اور وہ کام ایسا ہو جس پہ کوئی رائے دینا ضروری ہو لیکن حضور سکوت اختیار فرمائے، جس کو تقریر النبی کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک شرعی دلیل کے طور پر لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ کام جائز ہے اس لیے کہ حضور کے سامنے یہ کام ہوا اور انہوں نے اس پہ سکوت اختیار کیا، تو حضور کا سکوت بھی قرآن کے بیان کا حصہ ہے، تو یہ بھی تبیان لکل شیء کے تحت آتا ہے۔ اور چوتھی چیز اجتہاد ہے، کہ مجتہدین جو اجتہاد کے ذریعے سے کچھ قرآن سے اخذ کرے، تو یہ بھی قرآن ہی کا بیان کرنا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ قیاس مظہر ہے، ظاہر کرنے والا ہے، وہ مثبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل اثر نو کوئی بات ثابت کرے، وہ صرف اتنی بات آپ کو بتاتا ہے اجتہاد کے یہ جو صورتحال ہے یہ فلاں آیت کے ضمن میں اور اس کے تحت آ رہی ہے۔ تو جب قیاس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ فلاں آیت کی تحت آ رہی ہے، تو حقیقت میں بیان کرنے والی چیز تو وہ آیت ہوئی نا، قیاس تو نہیں ہوا۔ قیاس نے تو صرف ہمیں راستہ دکھایا کہ اس آیت کے تحت تمہاری صورتحال آ رہی ہے۔ تو مجتہدین کا اجتہاد بھی قرآن کے تبیان ہی کی ایک صورت ہے۔ تو قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ۔ پھر یہ آپ کو ایک اشکال ہوگا کہ قرآن نے ڈائریکٹ کیوں ایسا نہیں کیا، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن ایسا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر انسان کو اس کے عقل میں ہی روزانہ کے حساب سے رہنمائی الگ سے دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ رسول اور وحی اور قرآن اور اس کا ایک مختصر متن اور پھر اجتہاد، یہ سارا پروسیس دیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، لیکن بہرحال اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ سب تبیان لکل شیء کے تحت آتا ہے، اور ان سب چیزوں کا اصل ماخذ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے۔ اس پر مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کا پورا ایک مضمون ہے، دو بڑی بڑی قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ ماہنامہ بینات میں کسی پرانے زمانے میں وہ مضمون شائع ہوا ہے، جس کا نام عنوان ہے شاید کائنات روحانی۔ میں نے ایک 2 مہینے پہلے اس کو پڑھا تھا، تو اس کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ جو مادی کائنات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وسعت رکھی ہے اور جو تنوع رکھا ہے اور اس میں جو پیچیدگی ہے اور اس میں جو گہرائی ہے اور جو گہرائی ہے، تو وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ گہرائی اور گہرائی کتنی ہے، تو اگر آپ سائنٹیفک ویڈیوز دیکھتے ہو اور سائنسی معلومات حاصل کرتے ہو تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو کائنات جو سائنسدانوں نے ابھی تک انکشاف کیا ہے نا، بہت محدود 5-10% حصہ، تو اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 93 ارب نوری سال اگر انسان خط مستقیم پر سفر کرے تو کائنات کے جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے دوربینوں کے ذریعے سے، اس کے سرے تک پہنچ سکتا ہے۔ 93 ارب نوری سال، 93 بلین لائٹ ایئرس، اتنی مسافت پر یہ کائنات وسیع ہے، اور یہ بہت تھوڑا حصہ ہے کائنات کا۔ اور لائٹ ایئر کیا ہے تو آپ کہیں گے، دیکھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی کہ لائٹ ایئر کا جو 1 سیکنڈ ہے نا، وہ 3 لاکھ کلومیٹر کے بقدر ہے۔ اس 1 سیکنڈ میں اگر آپ زمین کے گرد چکر لگائے تو 7 چکر آپ کے لگ جاتے ہیں، اتنی زیادہ مسافت ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ تو اس سیکنڈ کا جب منٹ بنے گا، اور اس منٹ کا جب گھنٹہ بنے گا، اور ان گھنٹوں کا جب دن بنے گا، اور ان دنوں کا جب ہفتہ، اور ان ہفتوں کا جب مہینہ، اور ان مہینوں کا جب سال، اور ان سالوں کے جب 1000 سال، اور پھر لاکھ سال، اور پھر ملین سال، پھر بلین سال، تو 93 بلین
93 ارب نوری سال کے فاصلے پر یہ کائنات وسیع ہے۔ اور یہ تو صرف اس کی وسعت ہے، اس میں تنوع جو اللہ نے رکھا ہے، ہر سیارہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر ستارہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ایسے ایسے ستارے اور سیارے بھی ہیں جو ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہیرے اور جواہرات جس کے لیے ہم لڑتے ہیں اور حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں، وہ پورا پورا کوکب جو ہے، جو سورج سے بھی کئی گنا بڑا ہے، وہ پورے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی کونے میں پھینک دیا اس کو۔ تو اتنا اس میں تنوع ہے اور اتنی اس میں پیچیدگی ہے۔ اور اس زمین جتنی کئی 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 سیارے ہیں جس پر سائنسدان حیات اور زندگی کی تلاش کر رہے ہیں، اور اس کی کیفیات آپ سنیں گے تو عقل آپ کی حیران رہ جائے گی۔ تو اتنے بڑے بڑے فاصلوں پر جو یہ مادی کائنات ہے، اور اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں سمجھ آیا ہے، اور باقی ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانوں کی ساری کی زندگی کے آخر تک بھی کوئی سمجھ سکے۔ تو وہ فرماتے کہ جب یہ کائنات مادی اس طرح ہے تو روحانی کائنات جو قرآن کی شکل میں، وہ بھی اس طرح وسعت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے، وہ بھی اس طرح تنوع رکھتی ہے۔ تو قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک نعمت۔ اور اس میں ہمیں اللہ نے تدبر کا حکم دیا ہے کہ صرف تلاوت نہیں کرنی بلکہ تدبر، اس میں اندر غور و فکر کرنا ہے۔ اور غور و فکر آپ جتنے کرتے جائیں گے تو آپ گم ہو جائیں گے، ایک آیت میں آپ کی پوری زندگی گزرے گی۔ چند دن پہلے میں ایک عرب عالم کا سن رہا تھا کہ میں کسی سیاسی مسئلے کا کوئی حل تلاش کر رہا تھا قرآن میں، کہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تو جب میں نے ارادہ کیا، میں جہاز میں ہی بیٹھا تھا، تو میں نے کہا کہ سورہ بقرہ سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ احکام تو سورہ بقرہ سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ذہن میں کہا کہ چلو سورہ فاتحہ کو میں برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہتے کہ جب سورہ فاتحہ کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو 6 مہینے گزر گئے، میں سورہ فاتحہ کے تدبر سے نہیں نکلا۔ دن رات میں اس میں سوچتا ہوں، نئی نئی باتیں اس میں سامنے آتی ہیں۔ وہ سورج جس کو ہم صرف دعا کے مضمون پر مشتمل سمجھتے ہیں، اس میں اتنی گہرائی ہے۔ تو جو باقی قرآن ہے، جو آیات الاحکام ہے، اس میں کتنی گہرائی ہوگی۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے قرآن کے تدبر کا کہ القرآن لا یتعامل الا مع المتعامل، کہ قرآن اس شخص کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے جو اس کو چھیڑنا چاہتا ہوں، جو اس کے سامنے اپنی پوزیشن کوئی مشکل رکھ کے اور اس کا حل قرآن سے تلاش کرنا چاہے، تو تب قرآن اپنے پردے اس کے اوپر کھولتا ہے۔ اگر کوئی صرف ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو ثواب تو دیتا رہے گا، ہر ہر حرف پر 10 10 نیکیاں، لیکن اس کو اپنے اندر نہیں لے جائے گا۔ اپنے اندر اس کو لے جائے گا جس کو واقعی طلب ہو۔ تو اس قرآن کے تدبر کے ذریعے سے اجتہاد کا عمل ہوا ہے۔ اور ہمارے سلف نے جو اسلام کے اتنی خوبصورت تصویر پیش کی، اور حضرت عمر نے جو پوری حکومت اسلام کی روشنی میں چلائی، اور ایسے بہترین مینجمنٹ جو آج تک اس سے بہتر کوئی مینجمنٹ نہیں رہی نہ ہے، تو وہ اس قرآن ہی کی بدولت تھی کہ ان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہمارے سلف کو، تو وہ قرآن میں ہی سوچتے، اسی سے حل نکالتے۔ اس میں بہترین مینجمنٹ بھی ہے، اس میں بہترین سیاست بھی ہے، اس میں سب سے بہت ہی ہائی فائی معاشرت بھی ہے، اس میں بین الاقوامی تجارت بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی ہے، اس میں ملکی تعلقات بھی ہے، ہر چیز کا حل قرآن میں ہے۔ تو یہ ایک ایسا اوریجن اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسی نعمت دی ہے جو معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا جب استعمال ہوا ہے، مجتہدین نے کیا ہے کافی حد تک، تو وہ اجتہاد کہلایا۔ تو یہ اجتہاد کا گویا کہ ایک بنیادی ہم نے تعارف کر لیا، اور ساتھ ساتھ اس پہ تھوڑی گفتگو ہوئی کہ قرآن کے تبیان لکل شیء کا کیا مطلب ہے۔ تو آج وقت چونکہ مکمل ہوا، اسی پر ہم انشاءاللہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے تو وہ آپ ضرور کریں، اگلی کلاسوں کے لیے رکھیں۔ آگے انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ کچھ سمجھ آیا؟ جی جی الحمد للہ، بہت سمجھ آیا، زبردست۔ جی استاد جی، استاد جی آپ کتابوں کے بارے میں فرما رہے تھے، اگر وہ ذکر کر لیں۔ بھائی وہ ذکر تھوڑے ایک دن میں ہوگا، یا پورے آگے کلاسز میں ہو گئے تو پورا خاکہ میں نے آپ کو دے دیا، یہ آخر میں بات ہوگی، آگے کھلتی جائے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب؟ جی استاد جی۔